السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے دوستوں؟ میں ہوں زیفہ بن سعید اور میری طرف سے تمام مسلمانوں کو ذی الحج کا چاند بہت بہت مبارک ہو، اور حاجیوں کو حج بہت مبارک ہو۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی اگلے سال حاجیوں کی لسٹ میں شامل فرمائے۔ دوستوں، یہی مہینہ ہے جس مہینے ہم حج ادا کرتے ہیں، ایک اہم عبادت، ایک فرض ادا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں تمام مسلمان ایک قربانی کرتے ہیں جانور کی، سنت ابراہیمی کی صورت میں یہ عبادت بھی ادا ہوتی ہے۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی جو تمام زندگی ہے، بہت سی قربانیوں میں بہت سے واقعات ہیں، ان کے بہت سی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ اس میں ایک یہ بھی قربانی ہے جو جب سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور تا قیامت یہ سنت اللہ پاک زندہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور مسلمان اسی طرح جانور قربان کرتے رہیں گے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ان ڈیٹیل تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن قرآن شریف میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ذکر کیا اس واقعے کا۔ تو سورۃ الصفات آیت نمبر 100 سے اس چیز کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے، اس سلسلے کو، جو یہ سلسلہ ہوا تھا، جو یہ واقعہ ہوا تھا، اس کا ایک خلاصہ، اس کو کہنے ایک سمری اس کی پیش کی ہے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا ہے قرآن شریف میں۔ دوستو، سورۃ الصفات آیت نمبر 100 سے اگر ہم دیکھتے ہیں آیت کا، اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، جس کو شوق ہو وہ اس کی تفصیل بھی جا کے پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور دوسروں کو بھی سمجھا سکتا ہے۔ دوستو، سورۃ الصفات آیت نمبر 100 سے یہ جو واقعے کا سلسلہ ہے، جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 آیات پہ، یہ جو 100 آیات ہے، اس پہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ پھر 101 نمبر پہ ہے، تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ اچھا دوستو، یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچے کی ایک بشارت دی۔ اب پھر ہم دیکھتے ہیں 102، جو اس واقعے کا ایک خلاصہ ایک چھوٹی سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کی تفصیل آپ کو اگر شوق ہو، اور میں کہوں گا کہ اس کو ضرور آپ تفصیل سے اس کو دیکھیں ایک دفعہ جا کے، بہت اچھا واقعہ ہے۔ اس ریفرنس کے ساتھ اس کی تفصیل میں آپ کو یہ اور جگہ بھی ملے گا۔ ابھی خصوصی کیا اس کی خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس واقعے کا دیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو 102 نمبر آیات پہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا۔ جب بچہ اتنی عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ چلنے پھرنے لگتا ہے، یہ اس عمر کی بات ہو رہی ہے، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیرا کیا رائے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ڈسکس کیا کہ میں تجھے خواب میں قربان کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اب بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو اس پہ ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ ابا، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ، اسماعیل علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے کہ آپ نے جو دیکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فرمان ہوا ہے، اس کو آپ کر دیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ اچھا دوستو، اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو نبی یا رسول ہوتے تھے، تو ان کو جو خواب آتا تھا اس میں شیطان کا کوئی دخل کی، شیطان کو اجازت نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہی آتا تھا، اور یہ بھی ایک وحی کا ایک حصہ ہے، یہ ایک پارٹ ہے جو خواب کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے نیک بندے، اپنے نبی، اپنے رسول کو پیغام پہنچاتے تھے۔ اچھا، 103 نمبر آیات پہ کا ترجمہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہے کہ گھر جب دونوں بدی ہوں گے اور اس نے باپ نے اس کو بیٹے کو پیشانی کے بل کر دیا۔ یہ تھوڑی سی مشکل اس میں ترجمے میں اس کے الفاظ لکھے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو الٹا لٹا دیا۔ مطلب کہ وہ جو واقعہ میں ہم سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو سیدھا نہیں لٹایا تھا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر آپ کا چہرہ مبارک دیکھوں گا تو مجھ سے ہو سکتا ہے میرے ہاتھ کانپ جائیں اور مجھ سے اپنا ذبح نہ ہو سکے، آپ چھری نہ چل سکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹا دیا تھا، اور نیچے سے ان کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اچھا، 104 نمبر آیات میں خوبصورت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹا دیا اور نیچے سے ذبح کا ارادہ رکھا،
اور جب گلے پہ چھری لے کے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم. سبحان اللہ، کیا وہ مومنٹ ہوگا، کیا جو سورج چاند ستاروں نے دیکھا ہوگا. اچھا دوستو، اگر ہم آگے چلتے ہیں پھر 105 نمبر آیات پہ دیکھتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح جزا دیتے ہیں. اور 106 نمبر آیات پہ کہ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا. اچھا تو دوستو، اگر ہم اس کی تھوڑی سی میننگ دیکھتے ہیں، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں، تو یہ ہے کہ یعنی مقصود تمہارے ہاتھ سے تمہارے بچے کو ذبح کرنا نہ تھا، بلکہ اصل مقصود تمہارا امتحان لینا تھا کہ تمہارے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز کو عزیز تر تو نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بولا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا نہ تھا، صرف تمہارا امتحان لینا تھا کہ تم میرے فرمان کے آگے کسی چیز اور چیز کو تو عزیز نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا اس امتحان میں پاس ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے آگے اپنے بچے کو بھی ذبح کرنے کا کر دیا، مطلب کرنے کا ارادہ کیا. اب ہم دیکھتے ہیں 107 نمبر آیات پہ، اور ہم نے ایک دھمبا اس کے فدیے میں دے دیا. جو کہا جاتا ہے، جو واقعی میں سنا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دھمبا لے کے آئے اور پھر اس کو ذبح کیا گیا، تو اس کے پاؤں جو باندھتے ہیں اور پھر اس کو کعبے کی طرف کر کے ذبح کرتے ہیں. تو یہ وہی سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ چلتا رہے گا. اور 108 نمبر آیات پہ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر و بچلیوں میں باقی رکھا. 109 میں ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو. اور آگے آیات میں ایسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ تعریفیں کی ہیں کہ ان پر سلام ہو اور ہم نے ان کو بہت سی برکتیں دی. تو یہ دوستو ایک خلاصہ تھا اس واقعے کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنا ذکر کیا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ یہ ہم قربانی کرتے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ایک اچھا عمل ہے اور اس کی بہت سی اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی رکھے ہیں. اس کے بہت سی احادیث بھی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی جتنی توفیق ہو حصہ ڈال سکیں حصہ ڈالیں، قربانی پورے جانور کی کر سکیں پورے جانور کی کر دیں. چھوٹا لائیں، کیسا بھی لائیں، لیکن جانور ہوتا ہے تو لائیں اور اس کی قربانی کر دیں. ابھی جو معاشرے میں ایسا ہے کہ ہم چھوٹا جانور لاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ علاقے والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو میں دوستو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جو چھوٹا جانور ہے 50,000 کا، 60,000 کا، 1,00,000 کا، وہ بھی اتنی ہی ویلیو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. وہ بھی 7 حصے، اس کے بھی 7 حصے. اور اگر آپ ایک 50 لاکھ کا، 60 لاکھ کا بھی جانور لیتے ہیں، اس کے بھی 7 ہی حصے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ لاکھ والے کے اللہ تعالیٰ نے کم حصے رکھیں، زیادہ والے کے زیادہ حصے رکھیں، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ بادام یا پستے کھاتا ہو، اصلی گھی پیتا ہو، اور یہ گھاس کھاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں برابر ہیں. ایسا نہیں سوچیں کہ ہم لائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ فضول کی باتیں. اللہ تعالیٰ ہم کو قربانی کی توفیق دے، اور دعا مانگیں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کی توفیق دے اور ہماری قربانی قبول کر دے. دکھاوے کی ہمیں نیت نہیں رکھے. ہو سکتا ہے کہ 50,000 والے کی قربانی قبول ہو جائے اور 50 لاکھ والے کی جانور کی بھی نہ ہو، کیونکہ وہ نیت کے اوپر بات آ جاتی ہے. جو دین ہے وہ ہمارا نیت پہ، تو جتنا بھی دین ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے. تو ہماری نیت صاف ہونی چاہیے. اللہ کی راہ میں صرف جانور قربان کرنا ہے، اس کی پیسوں سے اس کی ویلیو نہیں ہے، صرف آپ کی نیت کی ویلیو ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اس کے جانور کا نہ کھائی جاتی ہے، نہ اس کا گوشت جاتا ہے، نہ اس کا خون جاتا ہے، کچھ نہیں جاتا. صرف اللہ تعالیٰ کی آپ کی نیت چاہتی ہے. تو اپنی نیت ہمیں صاف رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اسی اچھی باتوں کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.